یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں، یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں، ذرا تم دام تو بدلو، یہاں ایمان بکتے ہیں، یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں، ذرا تم دام تو بدلو، یہاں ایمان بکتے ہیں۔ اور محبت دیکھ لی میں نے زمانے بھر کے لوگوں کی، محبت دیکھ لی میں نے زمانے بھر کے لوگوں کی، جہاں کچھ دام زیادہ ہو وہاں انسان بکتے ہیں۔ آداب عرض ہے دوستو، میں ہوں آپ کا دوست آیت اللہ آیت، اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو لورز یوٹیوب چینل۔ دوستو اس ویڈیو میں UPSC اردو آپشنل کے سیکنڈ پیپر کا تجزیہ ہوگا۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ کوسچن پیپر 2021 کا ہے اور اس کا فرسٹ پیپر کا تجزیہ ہو چکا ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں دوستو کہ ابھی یہ سیزن نہیں ہے، کیونکہ 20-25 دنوں کے بعد UPSC کا PT ہے، تو جو لوگ PT یہ نہیں دے رہے ہیں نیکسٹ بار دیں گے، تو وہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے دیکھیے کہ کس طرح کے سوالات پوچھے گئے ہیں۔ تو دوستو یہی وہ سوالیہ پرچہ ہے، اور یہ سیکنڈ پیپر ہے، فرسٹ پیپر تو ہو ہی چکا ہے۔ دیکھیے اس میں کس طرح کے سوالات پوچھے گئے ہیں، آپ دیکھے ہی ہوں گے، لیکن آپ ایک بار میرے ساتھ دیکھیے، میرے ساتھ دیکھنے کی بات کچھ الگ ہوگی۔ تو یہ انسٹرکشن ہے، اور انسٹرکشن آپ پڑھ لیجئے گا، انسٹرکشن پڑھنے میں ٹائم خراب کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں نا، یہ انہوں نے یہاں پہ سیکشن اے ہے جس کو چھپا دیا انہوں نے، اس طرح سے یہ کیا ہے جو کوسچن پیپر ہمارے پاس ہے۔ تو یہ سیکشن اے یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے، کوسچن نمبر 1 ہے۔ دیکھیں سوال کیا پوچھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ مندرجہ ذیل اقتباسات کی تشریح ما سیاق و سباق کیجیے، اور ان کے ادبی و فنی محاسن کا بھی جائزہ لیجیے۔ ہر اقتباس کی تشریح تقریباً 150 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے آپ جانتے ہیں یہ کمپلسری پیپر ہوتا ہے، یہ مطلب کمپلسری سوال ہے۔ یہ اقتباس یہاں دیا بھی ہوگا، یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ، 1 and 5 جو ہوتا ہے کمپلسری ہوتا ہے، کوسچن نمبر 1 اینڈ کوسچن نمبر 5۔ تو یہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، ایسا نہیں کہ اس کو آپ چھوڑ کر کے آپ جا سکتے ہیں۔ یہ سب سے ٹف سیکشن ہوتا ہے، یہاں اقتباس کی جو تشریح ہوتی ہے تو یہ معلوم کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہوا ہے۔ یہ وہی معلوم کر سکتا ہے جو جس نے کم سے کم 3 بار ایک ٹیکسٹ بک کو پڑھا ہو۔ اس لیے میں بولتا ہوں کہ ٹیکسٹ بک کو آپ لوگ 2-3 بار پڑھیے تاکہ آپ کا اقتباس مس نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اگر اقتباس مس نہیں ہوگا تو سوال مارکس بہت اچھا آئے گا، اگر اقتباس مس ہو رہا ہے تو بالکل ایوریج نمبر دے گا آپ کو۔ یہی ہے، تو دیکھیے یہ یہاں سے یہ ہے، اس میں اقتباس دیے ہوئے ہیں۔ تو پہلا اقتباس دیکھیے، یہ اس کو آپ پڑھیں گے تو اس سے کلیئر ہو جائے گا کہ یہ خطوط غالب سے آیا ہوا ہے۔ یہ خطوط غالب سے آپ اس کو پڑھیے گا، پڑھنے میں زیادہ ٹائم لگے گا۔ یہ خطوط غالب سے آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، انداز پر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، پھر میں بتاؤں گا آپ کو کہ آپ ٹیکسٹ پڑھ کے کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہاں سے آیا ہوا ہے، تو اس پر الگ سے بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ اس کو آپ پڑھیں گے تو جو ہے یہ باغ و بہار سے ہے، تو آپ دیکھ لیجئے گا، یہ باغ و بہار سے لگ رہا ہے۔ دوستو میں باہر ہوں، میں چیک نہیں کیا ہوں کہ کون سا کہاں سے ہے، جو مجھے لگ رہا ہے وہ میں بتا رہا ہوں جو کہ بات ہے۔ اور شاعری کا تو ایسا ہے کہ شاعری مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ شاعری میں کہاں سے آیا ہوا ہے۔ باقی نثر کا جو ہے تو اس میں مجھے کئی بار دیکھنا پڑتا ہے، لیکن جو میں ہے جو کلیئر ہی ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک تو یہ ہو گیا آپ کا خطوط غالب سے، یہ اس سے باغ و بہار سے، اور اس کے علاوہ آپ یہ اپنا دیکھیے گا یہ سب آیا ہوا ہے۔ تو اس میں آپ کو کرنا ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کر کے چھوڑ سکتے ہیں، تو آپ اس کو پورا کریے گا، دیکھیے گا کہاں کہاں سے آیا ہوا ہے۔ جیسے یہ ایک لمبی لڑکی ہے آپ کے یہاں پہ ہے، ایک راجندر سنگھ بیدی کی جو بک ہے افسانوں کا مجموعہ جس میں 9 افسانے ہیں شاید، تو اس میں سے آیا ہوا ہے، لمبی لڑکی ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے گا۔ تو اسی طرح سے اس میں جو ہے آیا ہوا اقتباس، 5 اقتباس ABCD کر کے۔ تو اس کے لیے وہی ہے دوستو کہ ذرا سا آپ دیکھیے، تھوڑا سا آپ کو دے دے گا، کہے گا کہ بھائی کہاں سے آیا ہوا ہے، تو تبھی یہ ہو پائے گا جب آپ ٹیکسٹ بک کو 2-3 بار پڑھے رہیں گے، تو پھر آپ کا یہاں پہ دقت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اس کو اگر ہم پڑھیں گے تو اس میں ٹائم لگے گا، اور آپ دیکھ ہی سکتے ہیں، دیکھ ہی لیجئے گا۔ تو یہاں سے سوال نمبر 2 آیا ہوا ہے، دیکھیے کہہ رہا ہے کہ ترجمہ ہوتے ہوئے بھی باغ و بہار میر امن کی خود کی تصنیف معلوم ہوتی ہے۔ اس خیال کی وضاحت کرتے ہوئے میر امن کے نثری اسلوب کا جائزہ لیجیے۔
تو ٹھیک ہے، یہ دیا ہوا ہے، بالکل آپ بک کو پڑھیں گے مزہ آ جائے گا، آپ اس کو پڑھیے گا ایک بار کیا 2 بار پڑھیے، کیونکہ اقتباس آئے گا تو حالانکہ اس کا اقتباس پتہ چل جاتا ہے کہ یہ باغ و بہار سے آیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے ایک آدھ بار پڑھنے میں کچھ نہیں جا رہا ہے، ہمارا فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ تو اس خیال کی وضاحت کیجیے۔ تو بس یہ کہ لکھنا ہے آپ کو، اس میں لکھنے کا آرٹ ہے، لکھنے کا فن ہے اب یہ، اور کیا کر سکتے ہیں، پڑھیے اور لکھیے، اور لکھا ہوا اچھا ہونا چاہیے، نہیں کہ بچوں جیسا لکھ رہے ہیں۔ تو خطوط غالب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ غالب نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، ٹھیک ہے، مراسلہ یعنی کہ خط، مکالمہ یعنی کہ بات چیت۔ تو کیا ایسا ہے؟ یہ بہت ہی ان کا فیوریٹ سوال ہوتا ہے، یہ ہر جگہ چپکائی دیتا ہے، تو آپ اس کو کال کی وضاحت کیجئے۔ تو سوال ویسا نہیں کہ بہت ٹف ہے، بالکل آسان ہی ہے، آسان سوال ہے، سارے آسان سوال لائے گا کہاں سے بھائی؟ آپ وہیں سے سوال لائیں گے نا، اور ایسا تھوڑی ہے کہ کہیں اور چاند پر سے لے آئیں گے، تو آپ سلیبس سے ہی دیں گے۔ تو یہ ہے، اور اس کے علاوہ دیکھیے مثال دیجیے، اور یہ سی نمبر دیکھیے، نیرنگ خیال۔ نیرنگ خیال آپ کو پڑھنا ہوگا۔ نیرنگ خیال کی روشنی میں محمد حسین آزاد کی نثر نگاری کی نمایاں خصوصیات کا جائزہ لیجیے۔ جب بنیادی سوال ہے یہ سب بالکل بنیادی سوال ہے۔ غبار خاطر کے حوالے سے مولانا ابوالکلام آزاد کی تاریخی شعور کا محاکمہ پیش کیجیے۔ تو تاریخی شعور کو فوکس کرنا ہے، کیونکہ ہسٹری میں، تاریخ میں اس کا اہم رول رہا ہے، انڈیا کے پولیٹکس میں بہت بڑے پولیٹیشین تھے، آپ جانتے ہیں۔ تو اس کا تاریخی شعور جو ہے جہاں بھی ہے، تو غبار خاطر سے جو کلیئر ہوتا ہے، تو اس چیزوں کو آپ جو وہاں پہ سیاست کے حوالے سے جو ہے وہاں پہ ان کا کچھ اسٹیٹمنٹ ہے، کچھ اپنا بتا رہے ہیں، بول رہے ہیں، اس میں اپنے خط میں بیان کر رہے ہیں، تو ان سارے پہلوؤں پر فوکس کر کے یہاں پہ آپ کو اپنا آنسر لکھنا ہے۔ دیکھیے بی نمبر، بیدی کے افسانوں کا خاص محور ہے، محور یعنی دھوری، ہاں۔ تو بیدی کے افسانوں کا خاص مرکز و محور عورت اور اس کی نفسیات رہا ہے، کیونکہ بیدی اپنے یہاں عورتوں کے مسائل کو بہت زیادہ وہ کیا ہے، ہائی لائٹ کیا ہے، بہت ان کے افسانے ہیں، ناول ہے، سب ہے۔ تو اسی کو یہاں پہ لکھا ہے کہ آپ اس بات سے کہاں تک اتفاق رکھتے ہیں، اور مثال کے ساتھ آپ بتائیے کہ کہاں ہے ایسی بات۔ اس خیال کے پیش نظر بیدی کے چند نسوانی کردار کی بات کرنے کے لیے کر رہا ہے، نسوانی کردار جو فیمیل کیریکٹرز ہیں اس کو فوکس کریے، ٹھیک ہے۔ گودان پر سوال ہے، دیکھیے کیا پوچھ دیا ہے۔ گودان پریم چند کی ناول نگاری کا نقطہ عروج ہے، بالکل اس کو، یہ ماسٹر پیس ہے گودان ان کا۔ تو گودان کی چند اہم خصوصیات کی پیش نظر اس خیال پر تبصرہ، گودان کی چند اہم خصوصیات کے پیش نظر اس خیال پر تبصرہ کیجیے۔ تو گودان موسٹ امپورٹنٹ، اس کو پڑھنا ہوگا۔ گودان، گو مطلب گائے، دان مطلب آپ دان کر رہے ہیں، گائے کا دان، تو اس کا نام دیا گیا گودان۔ دیکھیے پریم چند نے اپنے ناولوں میں ہندوستان کی اس وقت کی دیہی زندگی کا جو مرقع پیش کیا ہے، اس کے چند پہلوؤں کی وضاحت کیجیے۔ تو اب ان کے جو ہے پریم چند کا ناول جو ہے جس زمانے میں لکھا گیا، جس عہد میں لکھا گیا، اس عہد کی وہ نشاندہی کرتا ہے، مرقع پیش کرتا ہے، تو اس کو آپ لکھ ہی سکتے ہیں، کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ نہیں لکھے گا، ہر کوئی لکھے گا۔ دیکھیے بی نمبر، اردو کی داستانوی ادب کی تاریخ میں باغ و بہار کی مقبولیت کا کیا اسباب ہیں؟ مثال سے اس بات کی وضاحت کیجیے، بالکل بنیادی سوال ہے یہ۔ دیکھیے سی نمبر، بیدی کے افسانے، لاجونتی موسٹ امپورٹنٹ ہے، بار بار ہر جگہ پوچھتا ہے، کیونکہ ہے ہی افسانہ ہی ویسا ہے۔ تو بیدی کے افسانہ لاجونتی کا تنقیدی جائزہ اس طرح پیش کیجئے کہ بیدی کی افسانہ نگاری کی اہم خصوصیات سامنے آ جائیں، بس ہو گیا۔ تو کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ مشکل ہے، کوئی بھی لکھے گا۔ ابھی جے پی ایس سی کے سلیبس میں بھی ہے یہ، اور وہاں سوال بھی پوچھا گیا، سیم یہی چیز۔ دیکھیے اب سیکشن بی یہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، اب یہ کمپلسری ہے کیونکہ یہ اس میں پوئٹری سے اقتباس ہوگا، تو وہ آپ کو کرنا ہے۔ اور دیکھیے پوئٹری کا تو مجھے معلوم پتہ چل جاتا ہے کہاں سے آیا ہوا ہے۔ تو دیکھیے کیا کہہ رہا ہے کہ وہی، ہاں یہ ایک چیز کئی بار پوچھتے، سیاق و سباق اوپر بھی آیا تھا نثر والے میں۔ سیاق و سباق کا مطلب ہوتا ہے آگے پیچھے کی عبارت۔ آپ اگر نثر میں ہے یا اس میں ہے یا پوئٹری میں یا
پروز میں کہیں سے بھی اگر اقتباس آیا تو آگے پیچھے کی عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ بتائیے کہ فلک کہاں سے آیا ہوا ہے، فلاں جگہ سے آیا ہوا ہے۔ مان لیجئے کوئی مطلب کہ اس سے آیا ہے، باغ و بہار سے کوئی اقتباس آیا، تو آپ بتائیے کہ یہ کس چیپٹر سے ہے، پہلے درویش سے ہے یا دوسرے درویش سے ہے، یا کہ اگر خط سے اقتباس آیا ہے تو یہ بھی بتائیے کہ وہ خط کب لکھا گیا، کن کے نام لکھا گیا، خط کے ابتدائی حصہ سے ہے یا کہ درمیانی حصہ سے ہے یا کہ آخری حصہ سے ہے، وہ بھی بتائیے، آپ جانتے ہیں تو اسی کا نام ہے سیاق و سواد، ایگزیکٹ بتائیے۔ اور محاسن یعنی حسن، خوبصورتی، اس کو کہا گیا محاسن۔ دیکھیے یہ آیا ہوا جانتے ہوں گے آپ، یہ میر کی غزل ہے، بہت آرزو تھی گلی کی تیری سو یہاں سے لہو میں نہا کر چلے، یہ پورا وہ غزل ہے اور اس کی تشریح بھی میں نے ڈالا ہے تو آسان ہے یہ، تو یہ میر کی غزل سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیے یہ فیض کا نہیں ہے، یہ فیض کا نہیں ہے، یہ غالب کا ہے۔ اور آپ کہیں گے غالب کا کیسے ہے؟ غالب کے دیوان میں آپ کو نہیں ملے گا، یہ کہاں ملے گا آپ کو؟ میں یہ ہے کہ یہ آپ کو ملے گا کہاں پہ؟ جو خطوط کا مجموعہ ہے، تو خطوط کے مجموعہ میں آپ دیکھیں گے کہ کہیں پہ چھوٹی سی کوئی نظم ہے، چند اشعار ہیں، تو وہاں کے اشعار میں سے آیا ہوا ہے۔ خطوط غالب میں جو اشعار ہیں وہاں ملے گا آپ کو یہ چیز، یہ دیوان غالب میں نہیں ملے گا۔ دیکھیں کیا ہے، بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا، ایسا لگے گا کہ ہاں بھائی کسی کو یاد کر کے شاعر کچھ بول رہا ہے۔ میں بھولا تو نہیں تجھ کو اے میری جاں، کروں کیا کہ ہے مجھ پہ قید گراں، پر اس قید میں بھی تیرا دھیان ہے، فقط تیرے ملنے کا ارمان ہے، تو اپنی جو صورت دکھا دے مجھے، تو اس قید غم سے چھوڑا دے مجھے۔ بڑا ہی مزے کا ہے، آپ پڑھیے گا۔ اور دیکھیے آگے اس میں یہ بھی غالب کا ہے، یہی غالب کا دیوان میں مل جائے گا آپ کو، یہ غالب کا ہے۔ تو آپ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ میر اور غالب موسٹ امپورٹنٹ ہے، بالکل موسٹ سے بھی موسٹ، سپر موسٹ، کیونکہ اگر انٹرویو میں جائیں گے نا تو آپ کو کہے گا غالب کا شعر سنائیے، میر کا سنائیے، اس طرح سے، کیونکہ یہ لوگ چوٹی کے شاعر ہیں نا، تو یہ لوگوں کو زیادہ فوکس کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ غزلوں سے تھا، اور یہ بھی غالب سے ہے، اوپر میر سے، اس کے بعد دونوں نیچے غالب سے ہے۔ اور یہاں آئیے، یہ دیکھیے نظم سے ہے، یہ جو ہے تو شاخ سے کیوں پھوٹا میں شاخ سے کیوں ٹوٹا، یہ نظم سے۔ کن کی نظم ہے؟ نظم ہے اقبال کی۔ نظم کا نام کیا ہے؟ لالا الصحرا کے نام سے نظم ہے، آپ دیکھ لیجئے، مل جائے گا بال جبریل میں، تو وہاں سے ہے یہ، تو آپ اپنا ملا لیجئے گا۔ اب پڑھیں گے نہیں دوستو، پڑھیں گے تو بہت ٹائم لگے گا، ٹھیک ہے، اس لیے میں بس دکھا رہا ہوں آپ کو، ایسے تو ہوگا ہی آپ کے پاس۔ اور یہ دیکھیے اس کا نیچر ہی بتا رہا ہے کہ یہ بالکل کہاں سے آیا ہوا ہے؟ فیض کے یہاں سے۔ دشت تنہائی میں اے جان جہاں لرزاں ہیں، تیری آواز کے سائے، تیرے ہونٹوں کی سراب، اس طرح کی بات صرف فیض ہی کرتے ہیں، کیونکہ فیض کا بھی اپنا ایک الگ رنگ ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو یہ فیض صاحب ہیں، اور آگے بڑھتے ہیں، اب دیکھ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہے، اور اب دیکھیے اس میں ایک آدھ اور سوال پوچھے گئے ہیں، تو وہ کمپلسری تھا، وہ جو ہے اقتباس تو ہمیشہ کمپلسری ہوتا ہے، چاہے پروز سے ہو یا پوئٹری سے ہو۔ چلیے اب اس میں دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے کہ میر حسن نے اپنی مثنوی سحر البیان میں، سحر البیان جانتے ہوں گے آپ اس کا مطلب، سحر کہتے ہیں صبح کو، نہیں وہ سحر نہیں، یہاں کہتے ہیں سحر کہتے ہیں جادو کو، مطلب وہ سحر بھی ہے صبح کے مطلب، لیکن یہاں پہ جادو استعمال ہوا ہے، تو سحر کا مطلب جادو، اور سحر البیان جادو کا بیان، ٹھیک ہے۔ پوچھ دے گا اگر آپ سحر البیان کیا مطلب ہوا انٹرویو میں، تو آپ بتائیے گا کہ ہاں بھائی یہ جادو کا بیان، سحر مطلب جادو ہوتا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ بھائی لکھنوی معاشرے کا یہ جو ہے زوال مرکب پیش معاشرت ہے کہ میں اس وقت میر حسن نے اپنی مثنوی سحر البیان میں اس وقت کے لکھنوی معاشرت کا لازوال مرقع پیش کیا ہے۔ تو یہ تو بالکل ویسا سوال ہے کہ وہ کئی بار پوچھا گیا ہے، یہ ریپیٹ ہوتے رہتا ہے، لکھنوی تہذیب ہے، آپ بتائیے۔ تو یہ تو ہے، دیکھیے یہ اے نمبر تھا، اب بی نمبر دیکھیے، بی نمبر میں کیا ہے؟ جلوہ ہے مجھی سے لب دریائے سخن پر، صد رنگ میری موج ہے میں تب رواں ہوں۔ اس شعر کی روشنی میں میر کی شاعری پر اظہار خیال کیجیے۔ تو اب دیکھیے الگ سے پوچھا ہے
کہ اس بات میں کیا، اس شعر میں کیا بات کہی گئی ہے. میر کا شعر ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں سارے خیال کریے. تو ٹھیک ہے، بتائیں گے اس پر بھی ایک بنائیں گے ویڈیو. ٹھیک ہے، ابھی تو صرف دیکھ رہے ہیں نا. سارا اس میں جتنا بھی سوالات ہیں نا سب پر میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا، بہت اچھے سے ایکسپلین کر کے. کوئی دقت نہیں ہوگی 1% ذرا بھی کسی بھی کینڈیڈیٹ کو. تو یہ سی نمبر کیا کہہ رہا ہے، غالب کا شاعرانہ مرتبہ متعین کرنے میں یادگار غالب کی کیا اہمیت رہی ہے. ٹھیک ہے، تفصیل سے بات کیجیے. ظاہر ہے یادگار غالب کن کی کتاب ہے، آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کے بتائیے کن کی کتاب ہے یادگار غالب. بہت مشہور ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے رائٹر بھی مشہور ہیں اور کتابیں مشہور ہیں. دیکھیے 7 نمبر کا یہ کہہ رہا ہے کہ علامہ اقبال کی فلسفہ خودی پر ایک مختصر مضمون لکھیے. تو آسان سوال ہے ایسے. بی نمبر دیکھیے، فراق کی بیشتر شاعری عشقیہ شاعری کے ذیل میں آتی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ مفصل جواب بیان کیجیے. تو اب یہ انہوں نے ایسا آپ نہیں سمجھے، انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا تو ہم اسی کو ثابت کریں گے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھائی اسی کو ہم صحیح ثابت کریں گے. اگر آپ کے پاس لکھنے کا آرٹ ہے تو آپ اس کو جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ اگینسٹ میں بھی جا کے لکھ سکتے ہیں. اب یہ نہیں کہ پورا ہی اگینسٹ چلے جائیے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. اگینسٹ جانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم کچھ نگیٹو بات کو بھی لکھ رہے ہیں، کچھ پازیٹیو بات کو لکھ رہے ہیں، اور ہم اپنا درمیانی راستہ اختیار کر رہے ہیں، تو وہ زیادہ صحیح ہوتا ہے اپنا آنسر لکھنے کا. یا اگینسٹ میں جانے کے بعد بالکل ہی ایک دم برائی لکھ رہے ہیں تو اس میں بھی کم مارکس آتا ہے. تو درمیانی راستہ اختیار کیا جاتا ہے. تو ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے کہ فراق کی بیشتر شاعری عشقیہ شاعری، تو ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے کہ بیشتر شاعری عشقیہ شاعری ہے. تو اس میں ایسا نہیں کہ بالکل خالص عشقیہ ہی ہے، ایسا بھی نہیں ہے. تو اس میں کچھ سیاسی پہلو بھی ہے ان کے یہاں، ہے نا. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ رومان و حقیقت کا شاعر. رومان و حقیقت، رومانٹسزم تو ہے لیکن اس میں حقیقت پسندی بھی ہے. تو اس چیز کو تھوڑا سا بیلنس بنا کے آپ اپنا آنسر لکھیے گا یہاں پر، یہ نہیں کہ ایک طرفہ لکھ دیے. دیکھیے سی نمبر، فیض کی شاعری میں اشتراکیت، جانتے ہیں آپ اشتراکیت اور رومانیت کا خوبصورت، یہ پوچھ ہی دیا. اشتراکیت اور رومانیت کا خوبصورت امتزاج یعنی کہ میل جول نظر آتا ہے. تو آپ اس پر آپ لکھ سکتے ہیں. بالکل ہے، یہ بالکل فیکٹ بات ہے، اس کو آپ صحیح آپ لکھیے گا. اشعار یاد رکھنے ہوں گے. اشعار کیا ہے؟ آپ کا ہتھیار ہے. اگر آپ ہتھیار نہیں استعمال کریں گے تو جنگ میں آپ کی جیت نہیں ہوگی، یہ آپ جان لیجئے. اشعار کو خوب یاد لکھ کے رکھیے. یہاں پہ اشعار، یہ اتنے اشعار ہمیں دینے ہیں فیض کے یہاں سے. جو بھی سوال پوچھے گا فیض کے اشعار دیں گے تبھی تو لگے گا کہ ہاں بھائی یہ آدمی پڑھا ہے. اور نہیں اشعار دیں گے تو ان کو لگے گا کہ کسی نے دیکھا نہیں ہے لگتا ہے ٹیکسٹ بک کھول کر کے. تو یہ ہے. دیکھیے بنت لمحات کی روشنی وقت الایمان کی نظم نگاری، تو بنیادی سوال ہے. اقبال نے اردو نظم میں، ٹھیک ہے، اور شعوری اور معنوی، ٹھیک ہے، شعوری اور معنوی طور پر کیا خوشگوار اضافے کیے ہیں، اس بات کی تصدیق میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. تو یہ ایک نئے طریقے کا سوال ہے اقبال کے یہاں سے. تو یہ آپ دیکھیے گا، یہ ہو جائے گا. کچھ نہیں، میں ویڈیو بناؤں گا سب پر، ایسا نہیں ہے کہ نہیں بناؤں گا. دیکھیے دست صبا میں شامل فیض کی نظم زندان کی ایک شام پر تنقیدی تبصرہ. تو فیض کو بھی پڑھنا پڑے گا. فیض کی نظموں کو، چند جو چنندہ نظمیں ہیں ان کے چند اشعار یاد رکھیں. جیسے انہوں نے دے دیا یہاں پہ، ٹھیک ہے، زندہ کی ایک شام، اور کچھ اور دے دے گا، صبح آزادی دے دیا. آپ لوگ کہے ہاں بھائی اس کی جگہ بدل کے صبح آزادی دے دیا، اور آپ ایک بھی شعر نہیں دے رہے ہیں صبح آزادی سے. تو آپ کیا لگے گا؟ آپ کو بہت اچھا مارکس دے گا؟ وہ بالکل نہیں دے گا. کوئی نہیں دے گا، کوئی ٹیچر نہیں دے گا. ہاں ایک آدھ شعر استعمال کریں گے وہاں صبح آزادی سے یا اس نظم سے، تو ان کو لگے گا ہاں بھائی کینڈیڈیٹ نے پڑھا ہے، ان کو یاد ہے ایک آدھ اشعار. تو اسی لیے ہمیشہ میں اس بات پر زور دیتا ہوں کہ اشعار کو جو ہے نا، چنندہ نظموں کے اشعار یاد رکھیے. بڑے بڑے شاعر کے بہت سارے کلام کو یاد رکھیے، اسی میں زیادہ مارکس آتا ہے نا. آپ دیں گے اپنی باتوں کو آتھینٹک طریقے سے وہاں رکھیں گے، بالکل ایویڈنس کے ساتھ. ایویڈنس مطلب اشعار کے ساتھ، تو جو ہے آپ کو مارکس میں دے گا، بالکل ہنس کے مارکس دے گا. کیوں نہیں دے گا؟
تو چلیے ٹھیک ہے دوستو، یہ اب ختم ہو گیا اور ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں. اب میں 2-4-5 دن بعد جو ہے اس میں جو سوالات آئے ہیں تو جو مشکل سوالات ہیں ان سوالات کو جو ہے اٹھا کر کے اس پر ویڈیو بنائیں گے الگ الگ سے. ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے اس کا آنسر میں ہمیں کیسے لکھنا ہے، کیا لکھنا ہے، کیسے اسٹارٹ کریں گے، تو اس پر بات کریں گے. ٹھیک ہے دوستو، تو چلیے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر لیجیے اور ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.